بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا نصر اللہ بھائی، یہ آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ پنجاب یونیورسٹی میں کوئی واقعہ ہوا ہے جس نے بہت انریسٹ کریٹ کیا ہے، اور اسٹوڈنٹ کمیونٹی جو ہے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ بے چین ہوئی ہے. پاکستان بھر میں اسٹوڈنٹس کے اندر جو ہے نا ایک عدم اطمینان پیدا ہوا ہے، ایک خوف پیدا ہوا ہے، اور ایک پریشانی کی کیفیت ہے. تو ایسا کیا ہو گیا؟ تھوڑی سی اس کی تفصیلات جاننے کا بڑا وہ تھا کہ ذرا جانی جائیں اور پتہ کیا جائے کہ کیا ہو رہا ہے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نیپال میں زی جنریشن نے جو ہے نا وہ ہلچل مچا دی، اور انڈونیشیا میں بھی مور لیس ایسا ہی ہوا. تو کیا پاکستان بھی کچھ اسی طرف چل پڑا ہے؟ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے؟ ذرا تفصیلات پلیز بتائیے گا. گارڈ گنڈا گردی کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ کو پرامن اسٹوڈنٹ کو مار رہے ہیں. یہ آپ کیوں کر رہے ہیں پرامن احتجاج؟ اپنے حقوق کے بارے یہ دیکھیں، یہ گنڈا گردی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. لگ تو یہی رہا ہے نوید صاحب کہ جو کچھ خبریں اب تک سامنے آئی ہیں اس کی روح سے لگ تو یہی رہا ہے کہ ڈائریکشن وہی ہے کم و بیش، اور جنریشن بھی وہی ہے کم و بیش، اور ہیں بھی سارے کے سارے طالب علم. تو اس سے تو یہ بڑی ایک گڈ نیوز نکل رہی ہے نوید صاحب، اور امید اور ہوپ پیدا ہو رہی ہے جس کی طرف ہم نے پچھلے لمبے عرصے میں اشارہ کیا ہے کہ ایک ینگ بریڈ کی ضرورت ہے، ایک نئی نسل کی ضرورت ہے اس فیلڈ کے اندر. اور میرا خیال کہتا ہے کہ اسی کی طرف آہستہ آہستہ کنیکشن مل رہے ہیں. اور میں کچھ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اس کے اوپر پھر ہم ذرا ٹھیک بات کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک. اس کی ڈیٹیل نوید صاحب یہ ہے جو میڈیا کے ذریعے سے ہمارے پاس پہنچی ہے کہ پنجاب یونیورسٹی پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اپنی اسٹرینتھ کے اعتبار سے بھی. تقریباً کچھ 60,000 سے زائد طلبہ و طالبات اس کے اندر اس وقت زیر تعلیم ہیں. اچھا، بہت بڑی تعداد ہے. اور اس کی جو ایک ہسٹری ہے اس سے تو ہم آگاہ ہی ہیں، آپ بھی آگاہ ہیں. بلکہ آپ کو بھی میرا خیال کہتا ہے یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے بھی TQM ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کے اندر جو ایم فل کیا تھا پنجاب یونیورسٹی سے کیا تھا. اور میری مادر علمی، آپ کی مادر علمی ہے. یہ بھی ایک نسبت، بڑی خاص نسبت ہوتی ہے، اور ہمیں بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم بھی اس جامعہ کے طالب علم رہے ہیں. تو اس نسبت کے ساتھ آپ کو اندازہ ہوگا کہ پچھلے لمبے عرصے کے اندر طلبہ کی بہت بڑی تعداد اس کے اندر بڑی ہے. لیکن آپ کے شاید نالج میں یہ نہ ہو کہ پچھلے 15-20 سال کے اندر نوید صاحب کہ طلبہ و طالبات کی تعداد تو بہت اوپر چلی گئی، لیکن کسی جو ریزیڈینشل ایریا ہے یعنی کہ ہاسٹلز جسے ہم کہتے ہیں وہ نہیں بنائے گئے. اب یہ پورے کا پورا انریسٹ ہے جو طلبہ کے اندر موجود ہے. اور ہاسٹل کی فیس جو ہے نوید صاحب 33,000 سے بڑھا کر 48,000 روپے کر دی گئی یک دم بغیر کسی مشاورت کے. اس سے طلبہ کے اندر ایک انریسٹ کا ہونا نیچرل تھا، کیونکہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر زیادہ تر طلبہ وہ آتے ہیں نوید صاحب کہ جو پورے پنجاب سے اور پورے ملک سے آتے ہیں، بلوچستان سے، KPK سے، اور سارے ملک سے طلبہ آتے ہیں جو ہاسٹلس کے اندر یہاں رہتے ہیں. تو ان کے لیے تو یہ ایک بڑا معاملہ تھا. اسی طرح طالبات کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر نوید صاحب انہوں نے کیا کیا کہ نئے ہاسٹلس تعمیر کرنے کی بجائے طلبہ کے 2 ہاسٹل خالی کروا کر طالبات کو دے دیے گئے، جس سے طلبہ کے اندر انریسٹ ہونا ایک نیچرل فینومین ہے، اور یہ ہوا. اچھا، اسی طرح ہاسٹل کے تمام الاٹیوں کو ایک ہاسٹل سے دوسرے ہاسٹل میں جانے کی مکمل آزادی دی جائے. یونیورسٹی انتظامیہ نے نوید صاحب کو یاد ہوگا کہ ہم کہاں وہ 16 نمبر سے چلتے تھے، جس ہاسٹل میں آپ مرضی جائیں، اس میں کیا ہے. تو ہاسٹل الاٹیز جو ہیں جو وہاں ریزیڈینشل ہیں، رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ ہیں ہاسٹلس کے، اچھا ان کے اوپر بھی انتظامیہ پابندی لگا رہی ہے کہ آپ ایک ہاسٹل سے دوسرے ہاسٹل میں نہیں جا سکتے. اور اگر آپ نے جانا ہے تو آپ کو وہ جس طرح ہمارے ہدایت الرحمن بلوچ صاحب ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ جو FC ہے نا یہاں کی، یہ ہمارے ID کارڈ کیوں چیک کرتی ہے. تو بھائی ہم اس ہاسٹل کے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم یہاں رہ رہے ہیں،
تو اب اگر ایک ہاسٹل سے دوسرے ہاسٹل میں جانا ہے اور اگر آپ کا کلاس فیلو ہو سکتا ہے اس ہاسٹل میں اس کی الاٹمنٹ ہوئی ہو، آپ نے جا کے پڑھنا ہے وہاں، پڑھنا ہے، کوئی گروپ ڈسکشن کرنی ہے، کوئی آپ کو ایسا پیپر ملا ہے جو کولیکٹیولی آپ نے تیار کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی اگر آپ کو رجسٹریشن دکھانی ہے، آپ کو 2 4 5 چوکیاں گزر کے کہیں پہ جانا ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کوئی مطلب مقبوضہ علاقہ تو نہیں ہے، یہ تو ایک انڈیپینڈنٹ مطلب ادارہ ہے جہاں پہ یہ سارے کے سارے معاملات ہیں. دوسرا بڑی بات نویس صاحب انہوں نے یہ کی، آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے جو گرلز ہاسٹل ہے نویس صاحب، اس کے اندر جو عملہ تعینات ہوتا تھا وہ ہوتا تھا فیمیل عملہ، وہاں پہ تعینات ہوتا تھا سوائے گارڈز کے. جتنے بھی کلرکس ہیں اندر وہ باہر ہوتے ہیں، وہ باہر ہوتے ہیں. باہر ظاہر ساری سیکورٹی کا جو معاملہ ہے وہ میل کرتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ جو گرلز کے ہاسٹل اب طالبات کے ہاسٹل بنائے، اس کے اندر بھی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے میل جو عملہ ہے اس کو تعینات کر دیا. اس وجہ سے طلباء کے اندر بھی طالبات کے اندر بھی ایک انریسٹ پیدا ہوا. اور اس انریسٹ کو نویس صاحب اگر آپ تھوڑا سا کلک کریں تو بہاولپور یونیورسٹی کا ایک جنسی سکینڈل آیا تھا، کچھ پروفیسرز کے بچیوں کے تصاویر سب، اس کے ساتھ آپ لنک کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سوسائٹی اس وقت بالکل ایک سینسٹیو ہو چکی ہے. اور آپ کیا کر رہے ہیں ایسے موقعوں کے اوپر کہ آپ کو مزید سپورٹیو میئرز لینے چاہیے، آپ بالکل الٹ ڈائریکشن کے اندر چلنا شروع ہو گئے ہیں. اسی طرح نویس صاحب پنجاب یونیورسٹی کا جو ایک کیفیٹیریا کا ایریا ہے، پورے لاہور کے اندر سب سے اچھا، سب سے صاف ستھرا کھانا وہاں ملتا تھا. اچھا وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ اس کا جو ٹھیکہ تھا وہ بالکل نامینل سا تھا، ایسے کوئی آپ کہہ لیں کہ 2.5-3 لاکھ روپے اس کا ٹھیکہ ہوتا تھا سالانہ. اس کو یونیورسٹی انتظامیہ نے 62 لاکھ کا ٹھیکہ کر دیا. اب وہ جو ٹھیکیدار ہے جس نے یہ پیسے دینے ہیں وہ کیا کرے گا؟ اس کو پیسے تو اب وائس چانسلر اپنی تنخواہ سے تو پیسے دے گا نہیں اس کو کہ بھائی میری تنخواہ میں سے پیسے لے لو اور طلبہ کو تم جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کرو. وہ سارے کا سارا کس کے اوپر جائے گا؟ اسٹوڈنٹس کے اوپر جائے گا. تو یہ اس سے ملحقہ چند ایشو ہیں جس کی وجہ سے طلبہ نے ایک پرامن اسٹوڈنٹس رائٹ مارچ کیا. اور جب اسٹوڈنٹس رائٹ مارچ کیا تو یہاں سے یہ ساری کی ساری جو انریسٹ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ کیا ہوا، یہ بنیادی ایشوز ہیں طلباء کے، طالبات کے. یہاں سے وہ سارے کا سارا انریسٹ جنم ہوا جس نے پوری سوسائٹی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اچھا تو نصر اللہ بھائی، یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں لگ رہی ہے بظاہر کہ جس پہ جو ہاسٹل انتظامیہ ہے یا وائس چانسلرز ہیں یا وہاں پر جو بھی ایڈمنسٹریشن کام کر رہی ہے وہ اس کو ایڈریس نہ کر سکے. تو کیا پرابلم ہے کہ وہ سنا کیوں نہیں انہوں نے؟ اور اس میں یہ جو پولیس نے اسٹوڈنٹ پہ حملہ کیا ہے تو یہ کیا ہوا؟ یہ تھوڑی سی کہانی بھی ذرا سمجھنے کی ہے کہ واقعہ ہوا کیا. مطلب جب آپ مطالبات لے کر جا رہے ہیں اور آپ یہ ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے آپ کا، اور آپ اسکول کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں. یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو دنیا بھر میں پریولیج دی جاتی ہے کہ وہ آ کر بہت سارے ممالک تو یہاں تک بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ آ کر ہماری جو اسمبلیز ہیں یا پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو بھی آپ گائیڈ کریں یا ان کے ساتھ اسسٹ کریں، کچھ معاملات کو سمجھیں. مجھے یاد ہے کہ ہمارے کچھ دوست تھے، 1-2 تو لارڈ نذیر ہوتے تھے یو کے میں، تو وہ یہاں سے سفارش کی گئی ان کے لیے کہ آپ کچھ عرصہ ان کو اپنے پاس رکھیں، اور وہ ان کے ساتھ ایز اے اسسٹنٹ کچھ وقت انہوں نے گزارا جس سے ان کی ایک گرومنگ ہوئی ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ جنہوں نے پولیٹکس میں آگے جانا ہوتا ہے، جنہوں نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہوتی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں تو باغ دوڑ سنبھالنے کا سسٹم جو تھا جس کو اسٹوڈنٹ یونین کہتے ہیں وہ تو بین ہے. 84 کے بعد سے کوئی 89 میں لاسٹ پنجاب یونیورسٹی میں ہوا، پنجاب میں ہوا تھا بلکہ، تو اس کے بعد سے تو یہ ہوا نہیں ہے، جس کا خمیازہ پوری قوم آج تک بھگت رہی ہے کہ ہم جو خاندانی وراثتیں ہیں اس طرح ملک جو ہے وہ بٹ رہا ہے آگے. باپ کے بعد بیٹا آیا، بیٹے کے بعد اس کی بیٹی آئی ہے، اور پھر آگے اس طرح ایک سلسلہ چل رہا ہے. ہمارے ہاں تو گرومنگ ہوئی نہیں ہے، پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہ تو ڈیولپ ہوئی نہیں، کیونکہ اس کا ایک ہی نیچرل پروسیس سینٹر تھا، وہ تھا اسٹوڈنٹ یونین پہ الیکشن ہونا. آپ نے اسٹوڈنٹ یونین کو بین کر دیا، لیکن چلیں لکیلی پاکستان میں پھر بھی کچھ اسٹوڈنٹس باڈیز اتنی سخت جان رہیں یا اتنی انہوں نے ہمت کی یا ان کے سسٹم میں اتنی فلیکسیبلٹی تھی کہ انہوں نے ایڈجسٹ کر کے اپنے آپ کو اس فیز سے بھی گزارا اور وہ سروائیو کر رہی ہیں.
یعنی اب بھی اللہ کا شکر ہے کہ اگر پاکستان یہ ڈیسیجن لیتا ہے، پاکستانی گورنمنٹ، جو کہ سپریم کورٹ کی ڈیسیجن کی روح سے یا سپریم کورٹ کی ورڈکٹ کی روح سے آنے والی ہر ایڈمنسٹریشن کو وہ کام کرنا ہے کہ وہ یونین کے الیکشن کروائے، تو آپ کے پاس ایک لیگیسی ہے پچھلے عرصے کی جو موجود چلی آ رہی ہے، جو سینہ بہ سینہ آگے بڑھی ہے کہ کیا روایات ہیں، اسٹوڈنٹس پالیٹکس کی ضرورت کیوں ہے۔ دیکھیں، کرائسس سے ملک کو نکالنے کے لیے، چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے، مختلف دشمنوں کو گھیرنے کے لیے، ان کے اندر سٹینڈ کرنے کے لیے، حوصلے کے ساتھ گلوبل فورم میں اپنے پوائنٹ آف ویو کو پریزنٹ کرنے کے لیے، آرگومنٹس کی جسٹیفیکیشن کو منوانے کے لیے آپ کو اس کی ضرورت ہے کہ آپ ایک لیڈرشپ کا پلیٹ فارم دیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا نصراللہ بھائی، ہم نے ایک پروگرام بھی شاید یہ کیا ہے کہ سی ایس ایس کے پاکستان میں جو باڈی سی ایس ایس کے امتحان لیتی ہے، انہوں نے آج سے کئی سال پہلے یہ ریکمنڈیشن دی تھی کہ جو اس وقت ہمارے پاس اسٹف آ رہا ہے، جنہوں نے بیوروکریسی کو ڈیل کرنا ہے، لیڈرشپ کو کہ فیصلوں کو ٹرانسفارم کرنا ہے، یا پولیٹیکل فیصلوں کو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ الائن کر کے ملک کی بھاگ دوڑ میں استعمال کرنا ہے، ان کا وہ اسٹف نہیں ہے۔ دے آر انکیپیبل ٹو انڈرسٹینڈ وٹ بیسیکلی وی وانٹ ایز اے نیشن۔ تو اس پورے سینیریو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کیا حرج ہے؟ اگر مارچ ہو رہا ہے تو خوش ہونا چاہیے، وائس چانسلر کو تو خوش ہونا چاہیے کہ یار میرے جو اسٹوڈنٹ باڈی ہے وہاں سے ایک آواز آئی ہے، اب ہم بیٹھ کر اس پہ ڈسکشن کر لیں۔ تو اس میں پولیس کا استعمال کرنا مجھے سمجھ میں نہیں آیا نصراللہ بھائی، یہ تھوڑا سی نہیں، اس کی وضاحت اگر آپ کا رابطہ رہا ہو ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی اور جو ایڈمنسٹریشن تھی، تو یہ تھوڑا سا ہمارے آڈینس کو بتائیں کہ یہ کیا ہے۔ مطلب ان پرنسپل تو میں نے جو بات کی یہی ہے، اور اس سے پاکستان کا کوئی شہری پڑھا لکھا آدمی، چاہے وہ یونیورسٹی میں رہا ہو، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن میں رہا ہو، چاہے وہ بیوروکریسی میں رہا ہو، یا وہ ایون یہ کہ صحافی رہا ہو، وکیل رہا ہو، فوج میں رہا ہو، وہ اس کو ڈینائی نہیں کرے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے ڈائلاگز ہونے چاہیے۔ اب ڈائلاگ کا ایک ٹریڈیشنل سیٹ اپ موجود ہے جو چلا آ رہا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ باڈی ہوتی ہے، اس میں سے چند لیڈر جو ان سے چھن کر آتے ہیں، ان کے پروسیس سے چھن کر آتے ہیں، ہر اسٹوڈنٹ نہیں آتا، 10-12 بندے آپ کو مل جاتے ہیں، ان کو آپ لے کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ ہم کام کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ تو وہ جا کے پھر اپنے اسٹوڈنٹس کو کنونس کرتے ہیں، قائل کرتے ہیں کہ یہ فیصلے ہم کیوں کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے نصراللہ بھائی کہ یونیورسٹیز کی ایڈمنسٹریشن کو یہ فوبیا ہو گیا ہے کہ وہ بھی اب اپنے آپ کو ایک بزنس اینٹیٹیز سمجھنے لگ گئے ہیں۔ اصل یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے بنیادی طور پہ، آپ پیسہ نہیں کمانے کے لیے سر، آپ یہاں پر پیسہ کما کے دینے کے لیے نہیں ہے، آپ کو پیسہ انویسٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ آپ بہترین دماغوں پر پیسہ انویسٹ کریں، آپ ان دماغوں کو، ان کو جوہریوں کو، ان کو آپ ایسے جوہری ہیں کہ ایسے ہیرے تلاشیں اور وہ قوم کو دیں کہ ہم نے یہ دیا ہے، یونیورسٹی اپنا آڈٹ دے، ہم نے یہ اسٹوڈنٹ پورے دنیا پاکستان کو دیے ہیں، یہ پاکستان کی مختلف جگہوں پر سرو کر رہے ہیں، ایسا ایک آپ میکینزم ڈیولپ کریں۔ تو یہ میکینزم سارا ڈیولپ اس وقت ہوگا جب آپ اس سوتے کو چلنے دیں گے۔ بالکل ٹھیک، جب آپ یہ خاندانی وراثتیں اور خاندانی سیاست گروں کو آگے لائیں گے تو نتیجہ یہی ہوگا کہ ملک کو چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے فارمولے تو آتے ہوں گے، لیکن کوئی انوویٹو فارمولا ان کے ذہن میں نہیں آئے گا۔ تو یہ تو میرا ایک پرنسپل سی بات ہے، لیکن ہوا کیا یہ تھوڑا سا آپ ذرا بتائیے تاکہ آڈینس کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ جو ہماری ایک آئیڈیل پرسیپشن ہے جس پہ سب کو اتفاق ہے، دنیا کا ہر ملک یہی کر رہا ہے، موقع دیتا ہے، فنڈ الوکیٹ کیے جاتے ہیں نصراللہ بھائی، بجٹ میں پیسے رکھے جاتے ہیں، ہمارے 2.3% اگر آپ بجٹ رکھ کے اور سمجھ رہے ہیں کہ ملک چلے گا، تو یہ پوری ایک پالیسی ریوائول کرنے کی بھی ضرورت ہے اس وقت۔ لیکن یہ ہوا کیا؟ پنجاب یونیورسٹی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو مارا جا رہا ہے، ان کو گھسیٹا جا رہا ہے، انہیں پولیس کے حوالے کیا جا رہا ہے، کیا اس سے کوئی مسئلہ حل ہو گیا؟ اسپیسیفکلی اس واقعے کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں نویس صاحب، تو یہ جو طلبہ اور طالبات کے مسائل تھے، مطالبات تھے، ان کو لے کر وہ نکلے، اور یہ فوٹیج آپ نے آغاز میں دیکھی اور پورے میڈیا نے اس کو نشر کیا، ہر جگہ پہ آیا، پرامن طلبہ، پرامن طلبہ، پرامن طلبہ، اور طالبات بھی ساتھ تھیں۔ اب جب ان کی تعداد اچھی خاصی زیادہ تھی، یہ ایک بہت زبردست اس کے اندر بات رہی نویس صاحب کہ بڑی مطلب گریسفلی وہ آگے بڑھ رہے تھے، تو سب سے پہلے جو یونیورسٹی کے گارڈز ہیں، جنہیں سیکیورٹی گارڈ کہتے ہیں ہم، اور سیکیورٹی گارڈ کا نویس صاحب دنیا بھر میں کیا مطلب ہے کہ میں اگر یونیورسٹی کا طالب علم ہوں یا میری بیٹی وہاں پڑھتی ہے، تو سیکیورٹی گارڈ کا کیا مطلب ہے کہ میں سیکیورٹی گارڈز کی موجودگی میں اپنے آپ کو سیکیور محفوظ کر رہا ہوں۔
اب جب یہ طلبہ آگے بڑھ رہے ہیں تو انتظامیہ نے ان سیکیورٹی گارڈز کی ایک پوری فوج ان کے سامنے کھڑی کر دی. اب سیکیورٹی گارڈ کا معاملہ نویز صاحب فقط اتنا ہی ہے کہ وہ انتظامیہ کو انٹیمیٹ کریں کہ یہ طلبہ آ رہے ہیں اور انتظامیہ نے ہی ڈائلاگ کرنے ہیں. اگر سیکیورٹی گارڈ طلبہ کے اوپر تشدد کریں گے, اگر سیکیورٹی گارڈ طلبہ کے اوپر پل پڑیں گے تو وٹ نان سینس. مطلب یونیورسٹی انتظامیہ کے اوپر بھی اور سوسائٹی کے اوپر بھی نویز صاحب کہ سیکیورٹی گارڈ ایک جس کو آپ 15 سے 20-25 ہزار روپے تنخواہ دے رہے ہیں اور وہ آپ کا ایک امپلائی ہے اور آپ کا ایک پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہے, آپ اس سیکیورٹی گارڈ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان طلبہ و طالبات کے اوپر تشدد کرو, لاٹھی چارج کرو. اچھا, چونکہ طلبہ کی تعداد تو بہت زیادہ تھی, لہٰذا پھر کیا ہوا کہ پھر ان کو پولیس کو کال کرنی پڑی. اور پنجاب پولیس یہاں تے کیا ہی شانہ نے نویز صاحب, پنجاب پولیس کی تو آپ کو کون نہیں جانتا. کہ آپ اندازہ لگائیں نویز صاحب, دنیا بھر کے اندر جب پولیس آتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ سیف محسوس کرتے ہیں کہ اب پولیس آ گئی, معاملہ سالو ہو گیا, وی آر سیف, اب ایسا نہیں ہے, سلجھا لے گا. لیکن ہمارے اندر نویز صاحب جس گلی چ پولیس آ جائے, جس گھر دا دروازہ پولیس ایک دفعہ ناک کر لے تو کیا وہاں لوگ اس کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں اتنے کی ہو گیا یار. اب جب پولیس آئی پنجاب یونیورسٹی کے اندر تو جو ٹریڈیشنل اس کے رویے ہیں, لاٹھی چارج, تشدد, آنسو گاز شیل, اور 60 سے زائد طلبہ کو انہوں نے گرفتار کر لیا, اریسٹ کر لیا اور انہیں تھانے کے اندر بند کر دیا. اور اگلے دن پھر طلبہ نے آدھے سے زیادہ لاہور کو بند کر دیا. اس کے بعد پھر طلبہ کو رہا کیا گیا, مذاکرات ہوئے. تو یہ سارے کا سارا سین ہے نویز صاحب اس وقت جو چل رہا ہے, اس وقت جو ہوا ہے. تو یہ ساری کمپین ہے طلبہ کی جس طریقے جو مختلف مراحل سے لے کر آگے بڑھ رہی ہے. اب سوال نویز صاحب پھر وہیں پہ ہے کہ اگر آپ اتنے ہی بھنے خواہ تھے, مطلب آپ اتنے ہی تھے, یہ جو طلبہ آ رہے ہیں, اگر آپ کے اندر ایکیومین ہوتا نویز صاحب, میں ہوتا, جتنے طلبہ و طالبات آ رہے ہیں میں وائس چانسلر کا دروازہ کھول دیتا اور میں کہتا کہ بیٹا 2 بندے آ جاؤ, 3 بندے, آپ طلبہ میں سے, طالبات میں سے 2 4 5 آپ لوگ آ جائیں, ہم بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں, باقی سب لوگ موجود رہیں, بالکل منتشر نہ ہوں, کھڑے رہو بھائی, آپ آئیں بات کریں. اور نویز صاحب جو جینون مطالبات ہیں, جینون چیزیں ہیں, ان کو ماننے میں آپ کو کیا تکلیف ہے سر, آپ کو کیا بیماری ہے؟ جینون مطالبات ہیں, آپ مانیں, آپ کو بٹھایا اس لیے ہے یہاں کے اوپر. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ مطالبات جینون نہیں ہے, نہیں مانے جا سکتے, تو اس پہ آپ ڈیبیٹ کریں طالبہ سے کہ بیٹا ہماری یہ مجبوریاں ہیں, اس کو ہم نے کرنا ہے, چلیں اس کو اب نہیں کل کر لیں گے, کسی اگلے فیز میں کر لیں گے, آپ کچھ چیزوں کو پینڈنگ کر لیں. ڈائلاگ تو یہی ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے نویز صاحب, تشدد کرنا طلبہ کے اوپر, اور مطلب طلبہ کے اوپر یار کیا مطلب. میں نویز صاحب, میں اگر وائس چانسلر ہوں یا میں کسی کا, تو میں اپنے بیٹوں کے اوپر تشدد کروں گا, پولیس کو کہوں گا کہ میرے بیٹیوں کے اوپر تو آنسو گیس شیل پھینکو. یہ کیسا سماج, کیسا رواج اور کیسا چیزیں چل پڑی ہیں. ایک پاور کا جو ایک نشہ ہے, یہ ایسا ہے نویز صاحب کہ اس کا کوئی مائنڈ سیٹ ہے, اس کو چینج ہونا چاہیے, اس کو بدلنا چاہیے. اور جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے بنیادی طور پہ, بات تو نویز صاحب پھر وہیں پہ آ کے رک جاتی ہے کہ دیکھیں یہ طلبہ ہیں. اب نویز صاحب بک فیئر کو برائی کا کام ہے نویز صاحب, کمال اگر اسٹوڈنٹ کرتے ہیں تو کمال کام ہے, بہت بڑا کام ہے. دنیا بھر میں آپ ان طلبہ کو گریس مارکس دیتے ہیں, ان کو ایکسٹرا آپ کہہ لیں کہ آپ سرٹیفکیٹس دیتے ہیں, ان کی ایکسٹرا ان کو آپ رسپیکٹ دیتے ہیں. کہ معاشرے کے آج کے دور میں کہ جب کتاب نایاب ہو چکی ہے, کتاب کا پڑھنا ہی ایک ایشو ہے, وہاں پہ اگر اتنے بڑے بڑے بک فیئرز ہو رہے ہیں اور طلبہ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں, آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. نویز صاحب مجھے اس بات کی سمجھ میں, تسی میں نوائے سر ہے گل تو سمجھا دو, صحیح گل, مطلب آپ کم از کم یہ بات تو ہم اپنے آڈینس کو سمجھا دیں. ہم سپورٹس فیسٹیول ہے نویز صاحب, مطلب اب طالب علم ہے کہ جب یونیورسٹیز کے اندر ڈرگز, مافیا, موبائل کلچر اور یہ ساری چیزیں ہیں, ایسے موقع کے اوپر اگر کوئی بھی آرگنائزیشن نویز صاحب, کوئی بھی سپورٹس کی آرگنائزیشن, کوئی بھی چیز, اگر 10,000 طلبہ و طالبات سپورٹس کے اندر, رننگ کے اندر, کرکٹ کے اندر, بیڈمنٹن کے اندر, فیسٹیولز کے اندر حصہ لیتے ہیں, تو نویز صاحب اس پہ کیا مسئلہ ہے؟ ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں, ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں, یہ ہے اصل میں ایشو. اچھا, اس پہ درد اٹھنا شروع ہو جاتا ہے, پرابلم کریٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ کہ جو طلبہ کو
ان کی صلاحیتوں کو نکھرنے نہیں دے رہا، ان کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دے رہا. اور جب آپ ان کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیتے تو پھر وہ ہوتا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، چاہے وہ نیپال، چاہے انڈونیشیا، چاہے بنگلہ دیش ہو. ویسے نصر اللہ بھائی یہ تو بڑی مطلب پریشان کر دینے والی بات تھی. ہم تو اسٹوڈنٹ لائف کے ایک جو ہمارے ذہن میں ایک اسٹوڈنٹ لائف کا کانسیپٹ تھا، تو ہم تو کبھی کبھی اسٹوڈنٹس کی جو بھی ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں اور اس میں جو ایک چینج آیا ہے، بہت بڑا شفٹ ہے. اور اگر اسٹوڈنٹس اب بھی اسی طرح سے وائبرنٹ ہیں اور زندہ ہیں اور بظاہر لوگوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ اب کہیں مر گئے ہیں، تو ان کے لیے تو بہت بڑا میسج ہے نیپال بالکل. اور بنگلہ دیش خود اور انڈونیشیا، یہ 3 کنٹریز جو ہمارے ریجن میں ہیں، ہمارے ریجن سے قریب ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اب ایک ایسے فیز میں داخل ہو جانا چاہیے ہمیں ایز اے پاکستانی نیشن کہ ہم اب اپنی ساری چیزوں کو ذرا ریوائیو کر کے سمجھیں ایز اے نیشن، اور اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے. اور میں اسٹوڈنٹ باڈیز کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، ان کے ینگسٹرز کو، ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، ان کو بھی ہم یہ کہیں گے کہ وہ آپ اپنے جو اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، دیکھیں اب اگر پنجاب یونیورسٹی میں آپ نے کہا کہ 60,000 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں پرائیویٹ اور ڈائریکٹ جو کیمپس میں آتے ہیں، تو بہت بڑی تعداد ہے جو ہر سال اس یونیورسٹی میں آ رہی ہے اور جا رہی ہے. آپ ان کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، تو آپ ان کے مسائل کو اجاگر کریں. آپ نہیں بتائیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کیا ہوا. اور دوسری بات یہ کہ یہ بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں کہ آپ دیکھیں جو مڈل کلاس ہے ان کا پرائم فوکس نصر اللہ بھائی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ پڑھے، اچھے نمبر لے اور وہ پنجاب یونیورسٹی میں اس کا داخلہ ہو. پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ ہوگا تو پنجاب یونیورسٹی میں داخلے کے نتیجے میں ماں باپ پر بوجھ کم ہوگا. وہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں لوگ کہ یہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، یہ جی سی میں پڑھتا ہے، یہ یو ای ٹی میں پڑھتا ہے. اس میں ایک میسج تو یہ ہے کہ اس کے نمبر اچھے آئیں، ایک میسج یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں ریلیف دیا ہے اس بچے نے. تو جس بچے کو ریلیف دینے والا بچہ سمجھتے ہیں آپ اس پر بوجھ بڑھا رہے ہیں، آپ اس کو اس کے کمپیریزن پہ لا رہے ہیں جو دوسری پرائیویٹ یونیورسٹی کا جو فی اسٹرکچر ہے اس کے مطابق لا کر اس کے اوپر بھی بوجھ ڈال رہے ہیں. تو ظلم ہے. آپ کو ایک ڈفرینسیشن رکھنا پڑے گا اور رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے نصر اللہ بھائی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے تو بات کی نا کہ اسٹوڈنٹ پہ پولیس کا استعمال. میں ایک دفعہ یو کے میں ایک شاپنگ مال میں جانے کا اتفاق ہوا، تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ آگے بھاگ رہا ہے اور پیچھے اس کے 2 کانسٹیبل جو تھے یو کے جو پولیس تھی وہ اس کے پیچھے جا رہے تھے، اور وہ ان کے ہاتھ میں ایک یعنی اس طرح کی لاٹھی سی تھی، وہ ہاتھ میں ایسے پکڑی ہوئی تھی، تو وہ اس کے پیچھے پہ جا رہے تھے اور آگے کسی کو کال کر رہے تھے کہ آپ آ جائیں، اس کو پکڑنے کے لیے ہمیں فورس استعمال کرنی پڑے گی. وہ رک نہیں رہا تھا. وہ 2 لوگ بھی اس پہ حملہ کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا. کچھ سرٹن پرنسپل ہوتے. ایک عام آدمی تھا، وہ چوری کر کے بھاگ رہا تھا، تو چوری کر کے بھاگنے والے کو بھی یہ رائٹ دیا جاتا ہے کہ اس کو ہارم نہ کیا جائے، اس کی ہڈی کو، اس کے جسم کو تکلیف نہ دی جائے انٹل کہ وہ اس باؤنڈری کو کراس کرے جس میں وہ دوسروں کے لیے ہارمفل ہو جائے. تو یہ اسٹوڈنٹ باڈی کو اور اسٹوڈنٹس کو، اور اس میں ٹیچرز کو بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی آپ بھی دیکھیں، ہم نے خود چشم فلک نے کئی دفعہ یہ دیکھا ہے کہ جن ٹیچرز نے اسٹوڈنٹس کو کی پٹائی کرانے میں خوشی محسوس کی ہے یا ان پر پولیس کو استعمال کرنے میں کمفرٹ سمجھا ہے، ان کو خود اس مراحل سے گزرنا پڑا اور پھر انہیں ضرورت پڑتی ہے کہ اسٹوڈنٹ آ کر ان کو بچائیں. ہمیں خود یاد ہے، پھر روتے بھی ہیں، پھر اس کی آواز بھی بلند کرتے ہیں. تو یہ کلچر ہی غلط ہے. بالکل صحیح. جس طرح ایک ٹیچر کو مارنا ناقابل معافی جرم ہے، اسی طرح ایک طالب علم کو مارنا بھی ناقابل معافی جرم ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اگر یہ نہیں ہے تو ہونا چاہیے. اور ہم اس کی آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی اتنا ہی احترام دیا جائے، ان کو وہ پریولیج دی جائے. اور اسٹوڈنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہی از یا شی از پریولیج فار آور نیشن، یعنی وہ ایک برائٹ فیوچر، برائٹ سٹار ہے آپ کا. تو یہ نصر اللہ بھائی میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے. یہ ظاہر ایک موقع ملا تو ہم نے اس پہ بات کی ہے، لیکن جب اس پہ بات ہوگی تو اندر بہت کچھ اور ہے جس پر بہت بات کی جا سکتی ہے. تو ہمیں اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے اور اس پہ بات جاری رکھنی چاہیے. اور اسٹوڈنٹس کو اپنے حقوق کے لیے اور اپنے رائٹس کے لیے، جو کہ صرف رائٹس یہ نہیں ہے کہ آپ کو بیٹھنے کا حق دیا جائے، آپ کو پڑھنے کا حق دیا جائے، آپ کو آگے بڑھنے کا حق دیا جائے، آپ کو مختلف فیلڈ میں پہنچنے کا حق دیا جائے. تو یہ ساری ذمہ داری نیشن کی ہے جس کو نیشن کو اٹھانا چاہیے.
بہت درست بات کی آپ نے نویس صاحب کہ طلبہ کو بنیادی طور پہ تو یہ جو ساری چیزیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور اس کی خاص بات یہ نویس صاحب یہ رہی کہ طلبہ بہت ہی، آپ نے یہ ساری ویڈیوز دیکھی، پیسفل، گملہ تک نہیں ٹوٹا نویس صاحب. تو اس سے بڑی بات طلبہ کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ ینگ لوگ ہیں، ینگ بلڈ ہے، تھرل ہے، چاہیں تو تہز نہز کر دیں. تو ہم طلبہ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ بالکل یہ زبردست چیز ہے، پیسفل رہیں. آپ کی اسٹرینتھ ہی پیس، آپ کی اسٹرینتھ ہے پیسفل رہنا، پیسفل رہیں لیکن جاگتے رہیں. انشاءاللہ دنیا بدل رہی ہے اور پاکستان بھی بدل رہا ہے، ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے اپنی اس پیسفل موومنٹ کے نتیجے میں بہت کچھ حاصل کیا ہے، تو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. آپ کامیابیاں آپ کو ملیں گی. آپ ہمارا روشن مستقبل ہیں، آنے والا کل ہیں. آپ سے بہت امیدیں ہیں پاکستان کو، پاکستانی قوم کو. آپ ہی ہیں ہمارا آنے والا روشن مستقبل. جاگتے رہیں، الرٹ رہیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.